بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، میرے نبی پر، میرے نبی کی آل پر اور میرے نبی کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، میرے نبی سے قبل اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ان میں سے 70,000 انبیاء صرف اور صرف بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجے، جن میں سے 7,000 اللہ کے نبیوں کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ اتنی بے رحم اور بے صبری قوم ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کا بھی احترام نہیں کیا اور اپنے آپ کو یہ بڑا سمجھتے رہے، یہاں تک کہ جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر تشریف فرما ہوئے تو جبرائیل امین بھی آتے رہے، تو جبرائیل کو بھی وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی نہیں تسلیم کرتے تھے۔ یہ فتنہ، یہ فساد بنی اسرائیل کے دور سے شروع ہوا اور یہ ختم نہیں ہوا۔ ان کی جنگ صرف اور صرف یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل کے ذریعے قرآن مقدس کو اس دنیا کے اوپر محمد مصطفیٰ پر نازل کیا۔ قرآن سے پہلے بھی آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، مختلف صحیفے بھی آتے رہے، لیکن ان کتابوں کے اندر اپنی مرضی کے ساتھ رد و بدل کرتے رہے، جس طرح ضرورت محسوس ہوتی اسی طریقے سے وہ تبدیلی کر لیتے۔ اس کے علاوہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، اللہ سے اعلان جنگ شروع کر دیا، یہاں تک کہ فرعون کا جب دور تھا، موسیٰ علیہ السلام کا، اس وقت بھی یہ اپنی چھتوں پر چڑھ کر یہ آسمانوں کی طرف تیر چلاتے تھے تاکہ ہم اللہ کو اور موسیٰ کو مار رہے ہیں۔ یہ قوم وفادار نہیں تھی اللہ کے نبیوں کے لیے، اور یہ چلتا چلتا جب دور میرے محمد مصطفیٰ کا آیا تو یہ یہودی یہ کبھی بھی اللہ کے نبی کو نہیں مان رہے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی پاکیزگی اور آخری نبی ان کو بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا، اور پھر وہ قرآن دیا، وہ کتاب دی، اور اس کے تحفظ کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ لے لیا کہ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ ناظرین، پھر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس کی تبلیغ شروع کر دی۔ تو ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر سب سے پہلے جب خطاب کیا، اس پہاڑی کے اوپر جو بندہ اپنے ہاتھ میں کپڑا لے کر ہلاتا تھا، وہ لوگ اس وقت اکٹھے ہو جاتے تھے کہ اس بندے کو کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے۔
تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ایک دن اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر انہوں نے کپڑا ہلایا، تو اس وقت سب لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یہ عبداللہ کا بیٹا، یہ تو بڑا اچھا انسان ہے، آج اس کو کیا پرابلم بن چکا ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جب انہوں نے کپڑا ہلایا تو سارے اہل علاقہ لوگ اکٹھے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی جو آپ میں گزری ہے وہ کیسی گزری ہے۔ ان سب لوگوں نے کہا کہ آپ جتنا سچا اور امانت دار بندہ اس کائنات میں ہم نے نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ اگر اتنا مجھے سچا مانتے ہو تو میری بات سنو، اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج آ رہی ہے جو آپ پر حملہ آور ہوگی، تو کیا میری بات مان لو گے؟ سب لوگوں نے کہا کہ ہم مان لیں گے، اگر ہم دیکھتے ہیں وہ فوج نظر نہیں آتی تو ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے، کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر جھوٹ اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس کے اوپر ہمیں کوئی شک ہو، آپ انتہائی سچے اور ایماندار آدمی ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ آج میں پھر آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں، میری بات سن لو، اور یہ سچی بات ہے، وہ یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اس وقت پہلا خطاب جب شروع کیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی دولت دینے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ ان لوگوں نے اسی وقت آپ کو مارنا شروع کر دیا، پتھروں سے مارا۔ حق کی جب بات ہوتی ہے تو پتھر لگتے ہیں، سچ جب بولا جاتا ہے تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ آج بھی اس دور میں وہی چل رہا ہے۔ تو ناظرین، حق اور سچ کیا ہے؟ قرآن ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اگر آپ مشکل میں ہیں تو بجائے لوگوں کے اوپر نظر رکھنے کے، قرآن ایک حق ہے اور سچ ہے۔ 10 روپے والا آپ نوٹ لے لیں، اول و آخر 3 مرتبہ اپنے نبی پر درود پڑھیں، اور سورت والضحیٰ، سورت انا اعطیناک الکوثر، اور تیسرے نمبر پر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، یہ قرآن کے آخری پارے کے اندر موجود ہیں۔ 10 روپے والے نوٹ پر یہ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 11 مرتبہ پڑھ کر جہاں پر آپ کے پیسے ہیں وہاں پر یہ نوٹ رکھ دو، انشاءاللہ ساری زندگی کبھی پیسے کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اس بندے کو نفع دے گی چیز جس بندے کا پورا اعتقاد اور یقین اپنے رب پر ہے اور اپنے نبی پر۔ تو یہ چیزیں تب ملتی ہیں جب اللہ پر پورا بھروسہ اور یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں 70 مرہ 70 مرتبہ اس بندے کو جی جی کر کے جواب دیتا ہوں۔ اللہ پاک اتنا غفور الرحیم ہے۔ لیکن اس زندہ و جاوید اللہ کو چھوڑ کر دنیا آج لوگوں کے پیچھے لگ چکی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔